پاکستان کی خود مختاری کیا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا. ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر تعلقات کے خواہاں ہیں. اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ناکام بنانے والے بہادر اہلکاروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس. بڑے شہروں کے ماسٹر پلانز کو اثر نو ترتیب دینے سے متعلق اجلاس. بڑے شہروں میں بغیر کسی منصوبہ بندی اور پھیلاؤ سے ماحولیات کو شدید خطرات لاحق. شہروں کی اثر نو منصوبہ بندی سے نوجوانوں کے لیے روزگار اور معاشی سرگرمیوں کے بہتر مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان. چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس. سی پیک اتھارٹی کی کارکردگی پر اظہار اطمینان. اقتصادی راہداری پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کا بہترین منصوبہ اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے. پاک چین دوستی کے مظہر منصوبے کو ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. وزیر اعظم عمران خان. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چین کے وزیر خارجہ وانگ چی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر گفتگو. افغانستان میں قیام امن کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھنے اقتصادی راہداری منصوبوں کی جلد اور بروقت تکمیل کے عزم کا اظہار. شیخوپورہ کے قریب سچا سودا ریلوے پھاٹک کراسنگ پر سکھ یاتریوں کی وین ٹرین کی زد میں آ گئی. حادثے میں 22 افراد ہلاک، متعدد زخمی. صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کا شیخوپورہ میں ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار. وفاقی وزیر اطلاعات، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس اور غمزدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت. ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات میں تیزی. مہم کے لیے 26 ارب روپے مختص. متاثرہ علاقوں میں سروے اور اسپرے. 650 اسپرے گاڑیاں اور 5000 افراد قوت مصروف عمل. ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہازوں کا بھی استعمال. کسانوں کو امدادی رقوم دینے کے لیے قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر سید فخر امام کی میڈیا بریفنگ. مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. احساس پروگرام کے تحت 37,25,000 درخواست گزاروں کے لیے 29 ارب 72 کروڑ روپے کی منظوری. NTC کے لیے 2020-21 کا بجٹ منظور. بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا نوجوان رہنما برہان وانی شہید کی تحریک آزادی میں خدمات کو خراج عقیدت. بہادر کشمیری نوجوان بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے. انہیں شہدائے کشمیر کے قافلے کے ایک عظیم سپاہی کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سید علی گیلانی. ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ. مزید 4087 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق. تعداد 2,21,896 ہو گئی. 78 افراد جان کی بازی ہار گئے. ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,551. 1,13,623 مریض صحت یاب. پاکستان میں کرونا کے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے USAID کی جانب سے 100 وینٹیلیٹرز کا عطیہ. کرونا کے خلاف پاکستان کی مدد جاری رکھیں گے. عطیہ صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم عمران خان سے کیے گئے وعدے کی تکمیل ہے. ڈپٹی کونسلر جنرل جان ہلمایو کی PTV نیوز سے خصوصی گفتگو.
دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,10,50,000 سے تجاوز کر گئی. 5,25,200 اموات، 62 لاکھ مریض صحت یاب. امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,31,500 سے زیادہ ہو گئی. لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے اسلام آباد احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کو عہدے سے برطرف کر دیا. ارشد ملک کی برطرفی اس دور کا ڈراپ سین ہے جب ججز کو حواریوں کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا تھا. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز. قومی کرکٹ اسکواڈ کا 6 کھلاڑیوں پر مشتمل دوسرا گروپ PIA کے ذریعے انگلینڈ پہنچ گیا. کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل. ورسٹرشائر میں موجود قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کی چوتھے روز بھی بھرپور پریکٹس. انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ اور سنسنی سے بھرپور مقابلے جاری. چیمپئن لیورپول کو اپ سیٹ شکست. مانچسٹر سٹی نے 4 گول سے ہرا دیا. پریمیئر لیگ میچز دیکھیں PTV اسپورٹس پر براہ راست. اسپینش لیگ لا لیگا میں لیگ لیڈر ریال میڈرڈ کی گیتا فینڈ کے خلاف 1-0 سے کامیابی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں صدف علی خان. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں ملک کی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں اس عزم کو دہرایا گیا کہ پاکستان کی خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا. اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر تعلقات کا خواہاں ہے، تاہم پاکستان ملک کی سالمیت کے دفاع کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. اجلاس میں بھارتی فورسز کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل پامالی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ مقبوضہ وادی میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے. اجلاس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی کوشش ناکام بنانے پر ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری اور کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گزشتہ چند برس کے دوران بڑے شہروں میں بغیر کسی منصوبہ بندی کے پھیلاؤ کی وجہ سے نہ صرف ماحول کو شدید خطرات لاحق ہوئے بلکہ دیگر مسائل بھی پیدا ہوئے. اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کے بڑے شہروں کے ماسٹر پلان کو اثر نو ترتیب دینے سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ شہروں کے بے ہنگم پھیلاؤ نے سرسبز علاقوں کو محدود اور زرعی رقبوں کو متاثر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس صورتحال سے فوڈ سیکیورٹی کو مستقبل میں شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ ہر شہر کی سماجی اور معاشی سرگرمیوں کو مد نظر رکھ کر ماسٹر پلان میں ترمیم کی جائے اور اس امر پر خصوصی توجہ دی جائے کہ شہری علاقوں میں نوجوانوں کے لیے روزگار اور معاشی سرگرمیوں کے بہتر مواقع پیدا ہوں. انہوں نے کہا کہ تعمیرات کے شعبے کو مراد کا مقصد شعبے کے فروغ کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ایک بہترین منصوبہ اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے. اسلام آباد میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں میں پیش رفت پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے سی پیک اتھارٹی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ اس ادارے کی استعداد کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں. وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک چین دوستی کے مظہر سی پیک منصوبے کو ہر حال میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور اس کے ثمرات ہر خاص و عام پاکستانی تک پہنچائے جائیں گے. ناظرین، چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو سی پیک منصوبوں کی رفتار پر بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ منصوبوں کو بر وقت اور تیزی سے مکمل کیا جائے. منصوبوں کے فوائد تمام پاکستانیوں تک پہنچائے جائیں.
چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے کہا کہ اقتصادی راہداری پاک چین مضبوط بھائی چارے کا عکس اور مستقبل کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سی پیک اتھارٹی کے کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ، علاقائی اور اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان چین کی ون چائنا پالیسی اور ہانگ کانگ، تبت، تائیوان اور سنکیانگ کے حوالے سے چین کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور اگلے پاک چین افغان سہ ملکی وزرائے خارجہ مذاکرات کے جلد انعقاد کی ضرورت پر زور دیا۔ فریقین کی طرف سے اقتصادی راہداری منصوبوں کی جلد اور بروقت تکمیل کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ چینی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ پاک چین اقتصادی راہداری فیز 2 BRI منصوبے کا انتہائی اہم حصہ ہے، جس کے ذریعے پاکستان میں اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان سے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور فوکل پرسن نعیم الرحمان نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پناہ گاہوں کے نظم و نسق اور احساس پروگرام کے تحت بے سہارا اور نادار افراد کو سہولیات کی فراہمی میں مزید بہتری کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بے سہارا اور نادار افراد کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پناہ گاہوں میں مقیم افراد کی عزت نفس کا خاص خیال رکھا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبہ خیبر پختونخوا کی مجموعی صورتحال، کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، شیخوپورہ کے قریب سچا سودا ریلوے پھاٹک کراسنگ پر مسافر بس ٹرین کی زد میں آنے سے 22 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ننکانہ سے پشاور جانے والی مسافر بس فیصل آباد سے لاہور کی طرف جانے والی نان سٹاپ ٹرین کے ساتھ ٹکرا گئی۔ ہمارے نمائندے اسلام غازی کے مطابق مسافر بس میں سوار سکھ فیملی کے 22 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد ریسکیو 1122 اور ایدھی کی ٹیموں نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے شیخوپورہ میں ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ شیخوپورہ حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر بہت دکھ اور رنج ہوا ہے۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غم زدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ متاثرہ خاندانوں کو ہر قسم کی سہولت فراہم کریں۔ حکام کو ہدایت کی ہے کہ تمام ریلوے آپریشن میں نئے سرے سے احتیاطی تدابیر کا جائزہ لے کر مسافروں کی حفاظت کو فی الفور یقینی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز، وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شیخوپورہ ٹرین حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔ ناظرین، کچھ بات کریں ٹڈی دل کی۔ آپ کو بتائیں کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے متاثرہ علاقوں میں آپریشن اور سروے کا کام جاری ہے۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک بھر میں 22,92,000 ایکڑ رقبے پر آپریشن، جبکہ 9 کروڑ ایکڑ سے زائد کا سروے کیا جا چکا ہے۔ 32 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 966 ٹیمز مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹڈی دل کے خلاف آپریشن میں وفاقی، صوبائی حکومتیں، آرمی اور دوسرے متعلقہ ادارے شریک ہیں۔ بعض علاقوں میں ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر سے فضائی اسپرے کیا جا رہا ہے۔
قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وفاقی وزیر سید فخر امام نے اسلام آباد میں انسداد ٹڈی دل کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کے لیے 26 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سید فخر امام نے کہا کہ ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں کو کسانوں کو امدادی رقوم دینے کے لیے قوانین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں تو اس وقت یہ تمام 33 اضلاع میں پایا جا رہا ہے۔ ایریا سروے کیا ہے پاکستان میں، وہ تقریباً 3,85,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں سے ٹریٹمنٹ جو ہوئی ہے، اسپریز جو ہوئے ہیں وہ تقریباً 9,274 اسکوائر کلومیٹر کیا گیا۔ پاکستان آرمی نے فی الحال ہمیں 5 ہیلی کاپٹر دیے تھے، جن کی ری الائنمنٹ کر کے فور اسپریز، اور ان کا بڑا افیکٹو اسپریز رہا پچھلے 2 ہفتے، خاص طور پر بلوچستان میں۔ 3 ویورز ہماری اپنی منسٹری کے پاس ہیں، ایک ہمارے پاس آن رینٹ ایئر کرافٹ ہم نے لیا تھا ٹرکی سے، 5 رینٹ ایئر کرافٹ اور لیے جا رہے ہیں۔ سید فخر امام نے کہا کہ ٹڈی دل کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے استعداد کار میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آپ کو بتائیں کہ ملکی معیشت کے لیے اہم فصل کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات ملتان سے شراز درانی کی رپورٹ میں۔ کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں دھاگا پیدا کرنے اور استعمال کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ 50 لاکھ میں سے تقریباً 13 لاکھ کسان 60 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کرتے ہیں۔ یہ رقبہ مجموعی زیر کاشت رقبے کا 15% ہے۔ کپاس کی مجموعی پیداوار کا 70% پنجاب سے حاصل ہوتا ہے۔ رواں سیزن کے دوران صوبے بھر میں 45 لاکھ ایکڑ زیر کاشت رقبے سے 75 لاکھ بیلز کا پیداواری ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ فصل کی اہمیت کے پیش نظر صوبائی حکومت کسانوں کو کھاد، بیج اور زرعی آلات پر سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ کاٹن کی ریوائول کے لیے ہم نے اس دفعہ بڑی محنت کی، اپنے کسان بھائیوں کو مطمئن کیا اور آپ نے دیکھا کہ 45 لاکھ ایکڑ تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ مستقبل میں اس کی نگرانی، اس کی پوری شفافیت اور اس میں محکمے کی پوری انوالومنٹ انشاءاللہ شامل رہے گی۔ پنجاب میں کپاس کی بہتر نگہداشت اور پیداواری ہدف کے حصول کے لیے ملتان میں کاٹن کراپ مینجمنٹ گروپ کا اجلاس منعقد ہوا۔
इजलास में कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भरपूर जद्दोजहद और फाल किरदार अदा करने बारे जोर दिया गया। इजलास में बताया गया कि कपास के तहकीकाती इदारों ने अब तक आला बीज की 59 अक़साम मुतारिफ कराई हैं, जो न सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध में भी नुमाया रकबे पर काश्त की गई हैं। पाकिस्तान में कपास की फी एकड़ पैदावार तकरीबन 20 मन है, जो खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। कपास के तहकीकाती इदारों की जानिब से किसानों को बर वक्त और मौसर रहनुमाई फराहम करके इसकी पैदावार में इजाफे को मुमकिन बनाया जा सकता है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम ने कहा है कि मुल्क में 15 नेशनल पार्क बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन पार्क से न सिर्फ माहौलियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि 5000 से ज्यादा नौकरियां भी पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि पार्क के लिए नेशनल पार्क सर्विस बनाई जा रही है। इसी इनिशिएटिव के तहत जहां पर सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा, जहां पर आपके जॉब्स मिलेगी लोगों को, वहां पर जो लोकल कम्युनिटीज जो कि इन नेशनल पार्क के अंदर रहती हैं, इन नेशनल पार्क जो हैं ये वीरान नहीं है सारे, कई जगहों पे जो है कम्युनिटीज अंदर रहती हैं, तो उन कम्युनिटीज के भी राइट्स हैं और हमने उन कम्युनिटीज को एंगेज करना है। इसके साथ साथ इसका एक और मकसद ये है कि जो जंगली जानवर जो कि नापैद होते जा रहे हैं, तो हमारे पास अल्लाह के फजल से बहुत यूनिक जानवर मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट में हम अपने इस कुदरती असासे को बचाने की तरफ, ये इमरान खान साहब का एक विजन था, उसके तहत ये उन्होंने कदम उठाया है। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने एहसास प्रोग्राम के तहत 37,25,000 दरखास्तगारों के लिए फीस 12,000 रुपए के हिसाब से 29 अरब 72 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। कमेटी का इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में DISP के लिए माली साल 2020-21 के बजट में मुख्तस 200 अरब रुपए में से 29 अरब 72 करोड़ रुपए खर्च करने की इजाजत दे दी है। मुशीर खजाना ने कहा कि रवा माली साल के दौरान DISP की किसी भी इजाफी जरूरत को पूरा किया जाएगा। बलोचिस्तान के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास कौमी असेंबली के स्पीकर और चेयरमैन कमेटी असद कैसर की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में बलोचिस्तान में बेघर होने वाले अफराद की वापसी और सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से गौर किया गया। इजलास में वज़ीर दिफा परवेज खटक, वज़ीर तवानाई उमर अयूब समेत वज़रा और मुशीरान और दीगर हुकाम ने शिरकत की। असद कैसर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बलोचिस्तान की तरक्की और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में कुदरत की तरफ से बेपनाह वसाइल मौजूद हैं, जिन्हें सूबे के आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि CPEC पूरे मुल्क खासकर बलोचिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। स्पीकर ने कहा कि अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से बहुत सारे अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए, ताहम अब सूरत हाल में बेहतरी के साथ उनके घरों को वापसी होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा कोशा रहा है कि इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते में इक़्तिसादी ताउन का मजबूत और मुस्तहकम मरकज बनकर सामने आए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हादी सुलेमानपुर से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना वबा के माशी मुज़म्मरात से निमटने और तरक्की पजीर ममालिक की कमजोर मईशतों को सहारा देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आलमी सतह पर दी गई डेट रिलीफ तजवीज़ के खदोखाल से भी आगाह किया और इस दिन में मुश्तरका काविशें बरोईकार लाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मक़बूजा जम्मू कश्मीर के 80 लाख मासूम शहरी कोरोना वबा के बायस दोहरे लॉकडाउन की सऊबत बर्दाश्त कर रहे हैं। मज़लूम कश्मीरियों को भारतीय जबरो इस्तबदाद से निजात दिलाने के लिए आलमी बरादरी को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने मारूफ नौजवान रहनुमा बुरहान वानी की तहरीक आज़ादी में खिदमात को सराहते हुए कहा है कि उन्हें शोहदाए कश्मीर के काफिले के लिए एक अजीम सिपाही के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। KMS के मुताबिक सैयद अली गिलानी ने श्रीनगर में अपने एक ट्वीट में कहा कि बुरहान वानी जैसे बहादुर कश्मीरी नौजवान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बुरहान वानी उस तारीख का तसलसल था जिसने बर्रे सगीर के मुसलमानों को एक महफूज वतन अता किया। बुजुर्ग रहनुमा ने कहा कि शोहदा के काफिले का असल मकसद मजलूम अवाम की मदद करके अल्लाह ताला की खुशनुदी का हुसूल है।
सैयद अली गिलानी का ट्वीट बुरहान वानी की शहादत की बरसी के तनाजुर में सामने आया, जिन्हें भारतीय फौजियों ने 8 जुलाई 2016 को एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। भारतीय पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ पुराने झूठे मुकदमात में बारामूला की एक अदालत में फर्द जुर्म दायर कर दी है। यासीन मलिक को, जो इस वक्त नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, नजरबंद है, वीडियो लिंक के जरिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बारामूला की अदालत में पेश किया गया। काबिज इंतजामिया ने जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर के तर्जुमान जाहिद अली पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करके उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर मुंतकिल कर दिया है। तहरीक आज़ादी के शहीद रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद छोटे भाई ज़हूर अहमद भट्ट के अहल खाना ने जिला इस्लामाबाद के मतन थाने में उनकी गिरती हुई सेहत पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा कश्मीर के सोपुर कस्बे में एक बेगुनाह शहरी बशीर अहमद खान के बेईमाना कत्ल के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर-ए-एहतमाम मुजफ्फराबाद में एक एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में शरीक लोग बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि सोपुर में अपने 3 साला नवासे के सामने बशीर अहमद खान की शहादत अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक की तंजीमों और OIC के किरदार पर एक बड़ा सवालिया निशान है। मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जिनेवा में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम से मुतालिक इजलास में मुतालबा किया है कि भारत इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए मकबूजा कश्मीर में बच्चों के खिलाफ मसालिम का सिलसिला बंद करे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब खलील हाशमी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे के साथ इंसानी हुकूक कौंसिल के 44वें मुज़ाकरे से खिताब करते हुए कहा कि 70 साला नाना की लाश पर 3 साला नवासे की तस्वीर कश्मीरी बच्चों पर भारतीय जुल्म, उनकी जिंदगियों और जहनों पर तशद्दुद के असरात की कहानी का खुलासा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 4087 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 78 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,21,891 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,551 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की तादाद 78,956, सिंध में 89,225, बलूचिस्तान में 10,666, खैबर पख्तूनख्वा में 27,170, इस्लामाबाद में 13,195, गिलगित बल्तिस्तान में 1,524 और आजाद कश्मीर में 1,107 है। अब तक मुल्क भर में 1,13,623 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। यहाँ आपको बताएं कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुझे हल्का बुखार महसूस हुआ तो खुद को अलग कर लिया, मुझ में कोविड-19 की तस्दीक हुई है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के करम से मैं खुद को ताकतवर और तवाना महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने फराइज घर से जारी रखूंगा, मुझे दुआओं में याद रखें। वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन से मरीजों की तादाद कम हुई है, वेंटिलेटर्स पर जून के वक्त की निस्बत मरीज कम हैं। वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की। असद उमर का कहना था कि SOPs पर अमल दरामद से कोरोना के फैलाव में कमी आई है। जून के वक्त में जहां पर हम खड़े थे, उससे आज कोरोना के जो मरीज अस्पतालों में हैं वो कम हैं। जो मरीज ऑक्सीजन के ऊपर हैं, चाहे वो लो फ्लो हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, वो मरीज आज जून के वक्त में जहां पर थे हम उससे कम हैं आज। लेकिन अहम चीज ये है कि ये सब इसलिए हो रहा है, ये बेहतरी आपको इसलिए नजर आ रही है कि आपने इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद बेहतर किया है। ये मजमूई तौर पे मैंने पाकिस्तान को आपकी सूरत हाल बताई है, लेकिन सिर्फ एक इस वक्त इलाका ऐसा है जहां पर हमें इतनी बेहतरी नजर नहीं आ रही है, और वो सिंध है, खुसूसी तौर पे कराची है। आज भी सुबह हमारी मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ और हेल्थ मिनिस्टर सिंध की डॉक्टर अज़रा पेचियो के साथ। उन्होंने भी, उनके जहन में कुछ ख्यालात हैं कि किस तरीके से हमें आगे काम करना चाहिए ताकि जिस तरीके से बाकी तमाम मुल्क के अंदर हमें बेहतरी नजर आ रही है, इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सिंध एक हमारा बहुत अहम सूबा है, वहां पे भी इंशाअल्लाह ताला हमें आगे बेहतरी नजर आए।
اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے پاکستان میں کورونا کے مریضوں کے لیے 100 وینٹیلیٹرز کا عطیہ دیا ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے کراچی سے ذیشان احمد خان۔ امریکہ نے جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان میں کورونا کے مریضوں کے لیے 100 وینٹیلیٹرز کا عطیہ دیا۔ کراچی ایئرپورٹ کے کارگو ویئر ہاؤس میں ڈپٹی کونسل جنرل امریکہ جان ہیلمایو نے یو ایس ایڈ کی جانب سے 100 وینٹیلیٹرز این ڈی ایم اے کے ممبر آپریشنز بریگیڈیئر وسیم الدین کے حوالے کیے۔ اس موقع پر پی ٹی وی سے خصوصی طور پر بات کرتے ہوئے امریکہ کے ڈپٹی کونسل جنرل نے کہا کہ یہ وینٹیلیٹرز کورونا کے مریضوں اور دیگر ساز و سامان طبی عملے کی سہولت کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس وبا کے خلاف پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہیں۔ Well, I think it's clear that friendship and cooperation between the U.S. and Pakistan has existed for many years. We've gone through our ups and downs, but the COVID pandemic has really brought out a strengthening of our partnership. And I think that is demonstrated by the almost $27 million that the U.S. has been contributing here in Pakistan and the partnership that these ventilators are showing that we're working on together. NDMA کے ممبر آپریشنز بریگیڈیئر وسیم الدین نے کہا کہ یہ وینٹیلیٹرز کورونا کے تشویشناک مریضوں کے لیے معاون ثابت ہوں گے اور ان وینٹیلیٹرز کو ملک کے تمام صوبوں میں ضرورت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ یہ نہ صرف وینٹیلیٹرز ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی ٹریننگ بھی ہے، مینٹیننس بھی ہے، اور نہ صرف وینٹیلیٹرز کے لیے ہی ہے بلکہ جو ہمارا کریٹیکل کیئر کے لیے جو سٹاف ہوتا ہے اس کی ٹریننگ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ امریکہ کی جانب سے دیے گئے ان وینٹیلیٹرز کی مالیت $3 ملین ہے۔ ان وینٹیلیٹرز کی مدد سے کورونا کے حساس مریضوں کو نہ صرف طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں گی بلکہ کئی مریضوں کی زندگیوں کو بچایا بھی جا سکے گا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے امریکہ کی جانب سے عطیہ کیے گئے وینٹیلیٹرز کی تقسیم کی تفصیل جاری کر دی گئی ہے۔ بلوچستان کو 13، کے پی کے کو 27، پنجاب کو 23 وینٹیلیٹرز دیے جائیں گے، سندھ 26، آزاد کشمیر 6 اور جی بی کو 5 وینٹیلیٹرز دیے جائیں گے۔ این ڈی ایم اے نے ان وینٹیلیٹرز کی تنصیب کے لیے ہسپتالوں کی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ ہسپتالوں کی فہرست صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے مرتب کی گئی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا جیلوں میں فوری طور پر شکایت باکس رکھوانے کی ہدایت، محکمہ جیل خانہ جات کے کرپٹ افسروں اور اہلکاروں کی فہرستیں بنانے کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی مصروفیات کے احوال بتائیں گی شمائلہ شبیر۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر گجرات میں جیل میں ہنگامہ آرائی کے واقعے پر وارڈن سمیت 9 جیل اہلکاروں کو معطل کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاہور میں منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے جیلوں میں نظم و ضبط کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تنقید برائے تنقید کرنے والے عناصر اپنی لوٹ مار کا حساب دیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے باشعور عوام ان کرپشن زدہ سیاستدانوں کو مسترد کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے اور اراکین اسمبلی کے حلقوں میں ان کی مشاورت سے عوامی فلاح کے کام ہوں گے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے قومی اسمبلی کے چیف ویب ملک محمد عامر ڈوگر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے افسروں کی تعیناتی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے لیے تعینات افسروں کو مالی اور انتظامی خود مختاری دی جائے گی اور صوبائی فائنانس ایوارڈ کے تحت اضلاع کو ترقیاتی فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ ملک محمد عامر ڈوگر نے پنجاب کا ٹیکس ریلیف بجٹ پاس ہونے پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی عمر تنویر بٹ نے بھی ملاقات کی اور ادارے کی طرف سے چیف منسٹر فنڈ برائے کورونا کنٹرول کے لیے 9 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کو معاشی مسائل سے نجات دلانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی میں کورونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی قیادت میں محکمہ صحت سمیت تمام اداروں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس سے صوبے میں مجموعی طور پر کورونا کیسز میں کمی واقع ہوئی اور اموات کی شرح بھی کم ہوئی۔ اسی حوالے سے تفصیلات پشاور سے محمد شاہد کی اس رپورٹ میں۔
پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور ویمن اینڈ چلڈرن ہسپتال چارسدے کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ اس صوبے کے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہسپتالوں میں 600 سے زائد بستروں کی تعداد بڑھائی ہے، جبکہ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی 250 سے زائد بستروں پر مشتمل کورونا سینٹر بنا رہے ہیں۔ چارسدہ میں ہے جہاں پہ ہم نے ریپڈ بیسس پہ ایک ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کو بالکل ٹرانسفارم کیا ہے۔ اس کا ایک ونگ میں ہم نے 32 لوگوں کی سرج کیپیسٹی HDU اور ICU کی بنائی ہے، جو چارسدہ ڈسٹرکٹ اور پشاور ویلی کے دونوں کام آئے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ کورونا کے مریضوں کے لیے علیحدہ ہسپتال قائم کر دیا گیا ہے۔ اس ہسپتال میں تمام جدید سہولیات میسر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بہت جلد اس اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال کا افتتاح کریں گے۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں بار بار اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف اور طبی عملے۔ ایک منٹ کے لیے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اپنی جان کی پرواہ کی ہو، لیکن اپنی عوام کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کر کے جو قربانیاں دی ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ ہماری نسلیں یاد رکھیں گی۔ مشیر اطلاعات نے کہا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے صحت کے شعبے کو مستحکم بنایا۔ محمد شاہد، PTV نیوز، پشاور۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان کی زیر صدارت اجلاس میں پاک افغان بارڈر چمن کی بندش سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اس مسئلے کے مستقل بنیادوں پر حل سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ وفاقی حکومت سے متعلق امور پر وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ اس مسئلے کا فوری اور مستقل بنیادوں پر حل ممکن ہو سکے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو، IGF C0 میجر جنرل فیاض حسین شاہ، IG پولیس COS صدرن کمان میجر جنرل دلاور اور انٹیلیجنس اداروں کے حکام نے شرکت کی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,10,60,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اب تک اس مرض کے باعث 5,25,500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک 62 لاکھ افراد بیماری کو شکست دے چکے ہیں۔ دنیا میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں 28,56,000 سے زیادہ افراد مرض سے متاثر ہیں، جبکہ 1,31,600 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ کے ایجوکیشن سیکرٹری نے کہا ہے کہ ستمبر سے طلبہ کے لیے تمام اسکول کھول دیے جائیں گے۔ ان اسکولز کی انتظامیہ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جو اسکول کھولنے سے انکار کریں گے۔ اس وقت مختلف گروپس کے چند طلبہ ہی اسکول جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے باعث تعلیمی نظام مکمل طور پر اگلے سال ہی فعال ہو سکے گا، جبکہ امتحانات بھی 2021 میں ہی ہو سکیں گے۔ دوسری جانب فرانس میں حکومت نے استعفی دے دیا ہے۔ وزیر اعظم ایڈوارڈ فلپس 2017 سے سربراہ حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے۔ گزشتہ ہفتے علاقائی انتخابات میں ناکامی کے بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ ان کا جانشین کون ہوگا، تاہم صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ وہ ملک کو نئی راہ پر ڈالنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی ٹیم ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کی کوشش کرے گی۔ ناظرین، لاپتہ افراد کا مشن نے رواں سال 30 جون تک 4,593 کیسز نمٹا دیے۔ کمیشن کے اعلامیے کے مطابق جون 2020 کے دوران 12 نئے لاپتہ افراد کے کیسز کمیشن کو موصول ہوئے، جس کے بعد جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد سے متعلق کیسز کی مجموعی تعداد 6,686 ہو گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق اس وقت لاپتہ افراد کی تعداد 2,093 ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی برطرفی کی منظوری دے دی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں سابق جج احتساب عدالت ارشد ملک کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر برطرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ، جج ارشد ملک کی برطرفی اس دور کا ڈراپ سین ہے جب ججز کو حواریوں کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کو مافیا سوچ، بلیک میلنگ اور کرپشن کی سرپرستی پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ حزب اختلاف کی دونوں بڑی جماعتوں
PIA کی تباہی کی ذمہ دار نکلی وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے تفصیلات قوم کے سامنے رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری رپورٹ نے واضح کر دیا کہ CAA کے جاری کردہ تمام مشتبہ لائسنس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ادوار حکومت میں جاری ہوئے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کے دور میں 56، نون لیگ کے دور میں 180 مشتبہ لائسنسز جاری ہوئے۔ مراد سعید نے کہا کہ تحقیقات کے نتیجے میں شاہد خاقان عباسی، مشاہد اللہ اور شجاعت عظیم کی سرپرستی اور مشکوک کردار بھی سامنے آ چکا ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت سانحہ بلدیہ نثار مرائی اور عزیز بلوچ پر بننے والی JIT کی فوری طور پر پبلک کرے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ جعلی اکاؤنٹس بنانے والے جعلی JIT بھی بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب 4 ڈویژن کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے، اس لیے وہ سندھ کارڈ کی بات کر رہی ہے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ صوبے وفاق کے نام پر ٹیکس اکٹھا کریں اور وفاق کو ہی ٹیکس کلیکشن نہ دیں۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل کی زیر صدارت کراچی میں منعقدہ اجلاس میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں توانائی کے وفاقی وزیر عمر ایوب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ اراکین صوبائی اسمبلی نے گورنر سندھ کو اپنے اپنے حلقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان حلقوں میں 12 سے 15 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ گورنر نے ہیسکو اور سیپکو حکام کو ہدایت کی کہ ان حلقوں میں لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا کہ 7 دن کے اندر ان شکایات کو فوری طور پر ازالہ کیا جائے اور شکایات کی مانیٹرنگ گورنر ہاؤس سے کی جائے گی۔ وزیر مملکت شہریار خان آفریدی کی تجویز پر سینٹورس مال اسلام آباد میں جاری غلاف کعبہ سمیت مقدس تبرکات کی نمائش میں 15 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ وزیر مملکت شہریار خان آفریدی نے مقدس نوادرات کی نمائش دیکھی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت شہریار خان آفریدی نے کہا کہ موجودہ حالات میں جب سفری پابندیوں کے باعث لوگ مقدس مقامات پر نہیں جا سکتے، غلاف کعبہ اور دیگر اسلامی متبرکات کی زیارت کے ذریعے انہیں روحانی سکون حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ساکھ چیمبر کے نائب صدر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ ساکھ کے تمام رکن ممالک میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ساکھ چیمبر کے ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 7 ممالک نے تحقیق کے ذریعے مصنوعات کے معیار میں بہتری کے ساتھ تجارت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان نے گلگت بلتستان کے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق امیدوار اس ماہ کی 13 سے 16 تاریخ تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے۔ امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرست 4 اگست کو شائع ہوگی، جبکہ انتخابی نشانات 6 اگست تک الاٹ کیے جائیں گے۔ پولنگ 18 اگست کو ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ SOPs پر عمل درآمد اور سماجی دوری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ گلگت میں ایک بریفنگ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ محلوں کی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی جائیں اور کرونا وائرس سے بچاؤ اور روک تھام کے لیے SOPs سے آگاہی کے لیے کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے پیشگی اور بروقت اقدامات کیے جائیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ریسکیو 1122 کے جوان انسانوں کے ساتھ ساتھ بے زبان جانوروں کو بھی بلا تفریق خدمات فراہم کرنے میں پیش ہیں۔ خیبر باڑہ کے علاقے شلوبر میں 45 فٹ گہرے کنویں میں گائے گرنے کی اطلاع پر ڈیزاسٹر ریسکیو ٹیم رات 12 بجے موقع پر پہنچی۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے محنت کے بعد گائے کو کنویں سے نکالا، جس پر علاقے کے عوام نے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ تمام کنٹونمنٹ کے رہائشیوں کی سہولت کے خاطر ون لنک اور کنٹونمنٹ بورڈز کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے، جس کے باعث ٹیکس اور دوسری آن لائن ادائیگی بآسانی ممکن ہو سکے گی۔ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز حسن اختر مرزا، CEO ون لنک بشیر خان اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ میجر جنرل حسنات عامر گیلانی بھی موجود تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ لوگ گلوکار عالم لوہار کو مداحوں سے بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ عالم لوہار نے زندگی کے ابتدائی ایام میں دنیا موسیقی میں قدم رکھا اور اپنے دور کے تھیٹرز میں گیت گا کر شہرت کی بلندی پر پہنچ گئے۔ انہوں نے چمٹے کو بطور میوزک انسٹرومنٹ استعمال کیا اور دنیا کو ایک نئے ساز سے متعارف کرایا۔
عالم لوہار کو فن خدمات کے سلسلے میں تمغہ حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا. ان کا انتقال 3 جولائی 1979 کو ٹریفک حادثے میں ہوا، لیکن عالم لوہار کے گیت آج بھی اہل ذوق کے کانوں میں رس سنتے ہیں. السلام علیکم. موسم کی کچھ خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اس دوران کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش متوقع ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: دادو 48، جیک باباد، نوکندی اور دالبندین میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور آخر میں ملک کے مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر. ویدر ڈیسک سے اتنا ہی. رخ کریں گے کھیلوں کی خبروں کا. السلام علیکم. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سمیع اقبال. سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بات ہو جائے کرکٹ کی. 6 کھلاڑیوں پر مشتمل قومی اسکواڈ کا دوسرا گروپ انگلینڈ پہنچ گیا ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر سفر کرنے والے کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں. کھلاڑی کا وورسٹرشائر پہنچنے پر کووڈ-19 ٹیسٹ لیا جائے گا. نتائج آنے کے بعد اسکواڈ جوائن کر سکتے ہیں. دوسری جانب انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا وورسٹرشائر میں پریکٹس سیشن چوتھے روز بھی جاری رہا. کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے بھرپور پریکٹس کی ہے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. قومی کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے فوری بعد کھلاڑیوں نے ٹریننگ کا آغاز کیا ہے. امید ہے انگلینڈ کے خلاف سیریز میں پلیئرز اچھا کھیل پیش کریں گے. انہوں نے کہا کہ کورونا سے کرکٹ کو دھچکا لگا. گزشتہ 3.5 ماہ کھلاڑیوں سے رابطہ رکھا. کھلاڑیوں کی رہنمائی جاری رکھی تاکہ وہ فٹ رہیں. قومی T20 اور ون ڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ تمام تر توجہ ٹیسٹ سیریز پر مرکوز ہے اور پھر T20 کا سوچیں گے. خوشی کی بات ہے تمام کھلاڑی فٹ ہیں. کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بولنگ کی ٹریننگ بھی کی ہے. کپتان نے کہا کہ دورہ انگلینڈ کی ٹیم میں تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑی شامل ہیں، جبکہ انفرادی کارکردگی سے زیادہ ٹیم کی جیت اہم ہے. بطور کپتان چاہتا ہوں کہ ٹیم کو فتح ملے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. بھارت اور شری لنکا کے درمیان 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ فائنل فکس ہونے کی اطلاعات کے بعد شری لنکا میں تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے. اسپیشل ڈویژن پولیس نے 2011 ورلڈ کپ فائنل کے کپتان کمار سنگاکارا کو طلب کیا ہے. شری لنکن اوپنر اپل ترنگا سے 3 گھنٹے تفتیش کی گئی. بھارت نے شری لنکا کو ورلڈ کپ 2011 کے فائنل میں 6 وکٹوں سے شکست دے کر عالمی چیمپئن ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا تھا. شری لنکا کے سابق وزیر کھیل مہندا نندا کی جانب سے فائنل فکس کی اطلاعات کے بعد تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے شری لنکن کھلاڑیوں کو طلب کیا گیا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. بھارت اور شری لنکا کے درمیان ہونے والے 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ فائنل فکس ہونے سے متعلق شری لنکن وزیر کے بیان پر ICC کے جنرل مینیجر ایلیکس مارشل نے کہا ہے کہ ICC کی انٹیگریٹی یونٹ اس معاملے پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ میچ فکسنگ کے حوالے سے ICC اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت کسی قسم کے شواہد فراہم نہ ہونے پر تحقیقات شروع نہیں کر سکتی اور نہ ہی شری لنکن وزیر یا کسی حکام کی جانب سے کوئی خط یا ثبوت موصول ہوئے ہیں.
एलेक्स मार्शल का कहना है कि जो ही इस हवाले से सबूत फराहम होंगे, ICC का मुतल्लका यूनिट खेल की साख बरकरार रखने के लिए तहकीकात शुरू कर देगा। और अब फुटबॉल की बात हो जाए तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ज़ेर तमाम ऑनलाइन मेंस कोचिंग रिफ्रेशर कोर्स का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। वर्चुअल कोर्स में मुल्क भर के 11 मुख्तलिफ फुटबॉल क्लब्स और डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले 20 कोचेस ने चीफ इंस्ट्रक्टर और मुआवनीन की मदद से अपनी कोचिंग की तालीमात पर नजरसानी की। रिफ्रेशर कोर्स PFF के एक माह तवील कोचिंग कोर्सेज के सिलसिले का हिस्सा है, जिसका आगाज वुमेन्स ऑनलाइन कोचिंग रिफ्रेशर और इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के इनेकाद से हुआ था, जबकि कोर्स के दूसरे हिस्से का इनेकाद अगले हफ्ते किया जाएगा। अब इंग्लिश प्रीमियर की लीग की बात करते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चैंपियन लिवरपूल को अपसेट। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने गेटाफे को 1 गोल से मात दे दी है। मैड्रिड में खेले गए मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल सर्गियो रामोस ने मैच के 89वें मिनट में किया है। इस फतह के साथ ही रियल मैड्रिड की टीम पॉइंट टेबल पर 74 पॉइंट्स के साथ अपनी टॉप पोजीशन मुस्तहकम करने में कामयाब हो गई। बार्सिलोना 70 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। दूसरी जानिब अतालवी फुटबॉल लीग सीरी ए में ओडिनेजे ने रोमा को 2 गोल से हरा दिया है। रोम में खेले गए मैच के 12वें मिनट में ओडिनेजे के केवन लजानिया ने गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। फातेह टीम की जानिब से दूसरा गोल एलिया दोस्तोवस्की ने खेल के 78वें मिनट में किया है। मेजबान रोमा की टीम कोई भी गोल न कर सकी। श्रीलंका में टुक टुक रिक्शों की पुरखतर और दिलचस्प रेस मुनक्किद हुई है। रेस का चौथा एडिशन 140 किलोमीटर पर मुहित था। 2 रोजा रेस में 237 टीमों ने अपने रिक्शों के हमरा शिरकत की। कोलंबो के शहर बावेला से शुरू होने वाली रेस डम्बोला में इख्तिताम पजीर हुई। मुश्किल तरीन रास्तों पर होने वाली रेस में किसी का रिक्शा गिरा तो कोई गिर कर समझा। टोकेट रेस के फातेह का सेहरा टीम तिरामिस के नाम रहा। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज के दौरान वेस्ट इंडीज के साथ इंग्लिश क्रिकेटर्स भी ब्लैक लाइव्स मैटर के बैच लगाएंगे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के फैसले की टीम के कप्तान जो रूट और बेन स्टोक्स के अलावा तमाम खिलाड़ियों ने हिमायत की है। सीरीज के पहले मैच के मौके पर नस्ल परस्ती के खिलाफ टीम की जानिब से बयान भी जारी किया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 8 जुलाई से शुरू होगा। इसी के साथ ही स्पोर्ट्स न्यूज से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बहुत बहुत शुक्रिया समी। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। सदफ अली खान और रिजवान अली अहमद को हमारी न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के साथ रहिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी हक़ खुद इरादियत की तहरीक को दबाने के लिए काबिज भारतीय अफवाज न सिर्फ कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मसरूफ हैं, बल्कि कश्मीरी आवाम को मुआशी तौर पर मफलूज करने के लिए उनकी जायदादों को भी गोलाबारी के जरिए खाकस्तर किया जा रहा है। हिंदुत्व के पुजारी अपने शैतानी एजेंडे के नफाज के लिए मुसलमानों को खत्म और उन्हें इक्तसादी तौर पर तबाह करने के लिए किस हद तक जा चुके हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता 10.5 माह से जारी जालिमाना मुहासरे और लॉकडाउन के दौरान 150 से ज्यादा कश्मीरियों, जिनमें ज्यादातर मासूम और कमसिन बच्चे हैं, को शहीद और 1000 से ज्यादा मकानों को तबाह कर दिया गया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के इलाके नवाकदल में उजड़ी हुई ये बस्ती और गमो आलम की तस्वीर बने ये मकीन काबिज भारतीय फौज की दरिंदगी और हैवानियत का मुंह बोलता सबूत है। काबिज भारतीय फोर्सेस मुजाहिदीन की मौजूदगी का बहाना बनाकर रात की तारीकी में इस बस्ती पर हमलावर हुए। काबिज भारतीय फौजियों ने घरों में घुसकर लूटमार की, कीमती सामान चुरा लिया
और फिर अपनी डाका जनी को छुपाने के लिए पूरी बस्ती को गोलाबारी के जरिए तबाह कर दिया। नवाकदल श्रीनगर के गमसदा मकीनों का कहना है कि भारतीय दरिंदों ने उन्हें उनकी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी से महरूम कर दिया। मकीनों का कहना है कि भारतीय दरिंदों ने 20 मकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और दर्जनों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा कीमती अशिया जिनमें जेवरात भी शामिल हैं लूट ली गईं। जिंदगी भर की कमाई है, पुरखों की ये कमाई है, उसमें लगी हुई है। ये तो करोड़ों का नुकसान है। ये 10-20 लाख रुपए का नुकसान नहीं है। बाप बेटे को पालता है, मारता नहीं है। इन्होंने तो हमें उजाड़ ही दिया। क्या इनसे क्या तवक्का? मेरे घर में 2 लाख रुपया था, कैश था। बीवी का जहेज था, वो जायदाद होता है, इनकी वो रौनक होती है, वो भी खत्म हो गया। अभी तो कोरोना वायरस है, अभी कोई बाहर भी नहीं निकल सकते, लेकिन हमारा घर सारा तबाह हो गया। मेरे को 1,30,000 रुपया था, मैंने ऊपर कमरे में, वो भी हमको सारा कुछ जल गया। अभी सामने एक मैरिज हॉल है, हम लोग उधरी रह रही हूँ। कम से कम 20-15 मकान इधर तबाह हो गया सारा। जो हमने पहना था रात को, उन्हीं में हम निकले, बस वही बच गया, बाकी कुछ नहीं। मेरे 2 बेटियां हैं, उनके लिए मैंने सामान लाया था, अपना सामान था, सारा कुछ जल गया। खाने पीने के सामान, पहनने का सामान, बाकी जो था सामान, सोना, कपड़ा, सब कुछ जल गया, सब कुछ राख हो गया। भारतीय सफाक फोर्सेस ने इससे चंद रोज कबल जिला बडगाम में भी तबाही मचाई और कई घरों को मलबे के ढेर में तब्दील करने के अलावा सैकड़ों घरों की तोड़फोड़ और लूटमार की। काबिज भारतीय फोर्सेस के हाथों तबाहशुदा इन घरों के मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मेरे पास मेरी बेटी थी, मेरी बीवी थी और एक बच्चा था, तो इतने में पुलिस आ गया। उनके पास हाथों में हथौड़े थे बस और बिल्ली, सिर्फ वो गाड़ियां निकाल रहे थे और तोड़फोड़ करने लगे। पहले गाड़ी तोड़ी, फिर मकान तोड़ा। उनमें सीआरपी था और पुलिस था और एसओजी वाले। उन्हीं लोगों ने यहाँ तमाम मकानों को तोड़फोड़ कर दिया, मकानें जलाई दी, कई दुकानों को लूट लिया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में शायद ही कोई बस्ती हो जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी से महफूज रही हो। लोगों का कहना है कि काबिज भारतीय फोर्सेस एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत कश्मीरियों को मुआशी तौर पर मोहताज बनाना चाहती हैं और मुहासरों और तलाशी ऑपरेशनों के दौरान घरों की तबाही इसी भारतीय हिकमत अमली का हिस्सा है। काबिज भारतीय फोर्सेस इस तरह के बुज़दिलाना हथकंडों के जरिए लोगों में खौफ और दहशत फैलाना चाहती हैं ताकि लोगों को तहरीक आज़ादी की हिमायत से बाज रखा जा सके। ताहम कश्मीरी अवाम भारतीय गुलामी से आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम सोए हुए थे, अचानक सर्च ऑपरेशन चल रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान जब हम सोए थे अंदर घरों में, तो अचानक आर्मी आ गई, उन्होंने ये मकान डैमेज कर दिया। ये हमारे 2 यहाँ पे 3 मकान है, 2 किचन, 2 गौ खाना है और एक आंगनवाड़ी सेंटर भी था, वो भी इसमें उन्हें जला दिया। पूरी जिंदगी इसी में चली जाती है, मकान तामीर करने में। लेकिन यहाँ पे ये लोग आते हैं, 1 मिनट में हमारे मकानों को तबाह कर देते हैं। फिर कुछ भी नहीं, पहनने के लिए यहाँ पे कपड़ा नहीं निकलता है यहाँ से। सिर्फ वहाँ एक स्कूटर था, वहाँ निकला और सबको ये मिले मैच किया इसको, तो पता नहीं था। हमारा जब उधर था, ये 9 मकान था, यहाँ 4 गाय था। अगर वो बोलता है हम गाय माता बचाता है, वो भी खत्म कर दिया उस लोगों ने, वो अभी मुलबा के नीचे है। कश्मीरी अवाम का मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के जराइम का नोटिस लें और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए ठोस इक़दामात करें।